بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسئلے اذان اور اقامہ کے بارے میں۔ چند ایسے موارد ہیں جہاں اذان اور اقامہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ اذان دے اور اقامہ کہیں، اگرچہ اذان اور اقامہ کے لیے کافی تاکید کی گئی ہے کہ اذان کہی جائے، اقامہ بھی کہا جائے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص اذان اور اقامہ کہنا چاہتا ہے اپنی واجب یومیہ نمازوں کے لیے اور بھول جاتا ہے اور نماز شروع کر لیتا ہے، رکوع سے پہلے یاد آ جاتا ہے، تو حتیٰ نماز توڑ سکتا ہے تاکہ اذان دے اور اقامہ کہے اور پھر سے وہ نماز دوبارہ سے پڑھے۔ حالانکہ واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، لیکن اذان اور اقامہ کہنے کے لیے جائز ہے کہ آپ واجب نماز کو توڑیں جس کے لیے اذان نہ دی گئی ہو، اقامہ نہ کہا گیا ہو، توڑ سکتے ہیں اور پھر اذان اور اقامہ کے بعد پھر سے اس نماز کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس حد تک تاکید ہوئی ہے، لیکن توجہ رکھنی چاہیے کہ اذان اور اقامہ مختص ہے یومیہ نمازوں کے لیے، یومیہ نمازوں کے لیے، وہ بھی واجب نمازوں کے لیے۔ 5 نمازوں کے لیے اذان اور اقامہ مستحب ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 نمازوں کے لیے جو کہ یومیہ واجب نمازیں ہیں، ان کے لیے اذان بھی مستحب ہے اور اقامہ بھی مستحب ہے، چاہے یومیہ نمازیں جو ہیں ادا ہوں یا قضا۔ یومیہ قضا نمازیں بھی اگر پڑھنی ہوں تو اذان اور اقامہ مستحب ہے، ادا نماز بھی ہے تو اذان اور اقامہ مستحب ہے۔ اب بعض موارد میں اذان اور اقامہ نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 1، جب آپ نماز مستحبی پڑھنا چاہیں تو اذان و اقامہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ نماز شب پڑھنے کے لیے، نوافل یومیہ پڑھنے کے لیے، نماز زیارت وغیرہ پڑھنے کے لیے اذان بھی دے اور اقامہ بھی کہیں، یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مستحب نمازوں کے لیے اذان اور اقامہ جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ تو نہیں، ایک پہلا مقام جہاں اذان اقامہ نہیں کہنا چاہیے وہ نماز مستحبی ہے۔ تمام مستحبی نمازوں کے لیے اذان اقامہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جب نماز واجب غیر یومیہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی اذان اقامہ جائز نہیں ہے، جیسے نماز آیات، نماز زلزلہ، نماز سورج گرہن، چاند گرہن پڑھنا چاہیں تو اگرچہ واجب ہے لیکن اذان اقامہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے۔ نماز آیات، نماز طواف، مثلا طواف واجب، تو اس کے لیے نماز واجب ہے لیکن اذان اقامہ نہیں ہے۔ یہ نمبر 2۔ تیسرے نمبر پر نماز جماعت کے لیے ہر شخص اپنے لیے اذان اور اقامہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ نماز جب پوری جماعت کے لیے ایک اذان اور ایک اقامہ ہوگی تو وہ کافی ہے سب کے لیے۔ اب ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی نمازوں کے لیے الگ سے، جبکہ اس نے جماعت میں نماز پڑھنی ہو تو اپنے لیے اذان اور اقامہ نہیں کہہ سکتا۔ وہی جو جماعت کے لیے ایک اذان اور ایک اقامہ ہے یہی کافی ہے، سب کے لیے الگ سے نہیں کہہ سکتا۔ البتہ جب اذان دی جا رہی ہو یہ اذان کے جملوں کو دہرا سکتا ہے، جب اقامہ کہی جا رہی ہو تو وہ جو ہے جب اذان دی جا رہی اذان کے جملوں کو دہرا سکتا ہے۔ اس کو حکایت الاذان کہا جاتا ہے۔ یہ مستحب ہے کہ ایک مؤذن اذان دے، یہ اذان نہیں دے رہا، یہ صرف ان جملوں کو تکرار کر رہا ہے، خود بھی اپنے زبان پہ دہرا رہا ہے، یہ دہرائی ہے، یہ اذان دینا نہیں، یہ مستحب ہے۔ چاہے وہ جماعت میں ہو یا غیر جماعت میں، لاؤڈ سپیکر پہ آواز آ رہی ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، وہ کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر، وہ اشہد اللہ، آپ بھی اس طرح سے۔ حکایت الاذان جائز ہے لیکن اپنی نماز کے لیے نماز جماعت میں الگ سے اذان و اقامہ جائز
نہیں ہے۔ ایک شخص جو مسجد میں نماز جماعت پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ نماز جماعت ختم ہو چکی ہے، لیکن جماعت کی صفیں باقی ہیں، جماعت ابھی تک منتشر نہیں ہوئی، نماز ختم ہوئی ہے لیکن لوگ منتشر نہیں ہوئے، تو وہ شخص اپنی نماز کے لیے جبکہ جماعت ختم ہو چکی ہے پھر بھی نہ اذان دے سکتا ہے نہ اقامہ۔ وہی جو جس جماعت میں یہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، جس نیت سے وہ آیا ہے، وہی اذان اور اقامہ جو جماعت کے کہی گئی وہ کافی ہے۔ اب دوبارہ وہ اپنی نماز کو بس نیت کریں گے، تکبیر احرام سے شروع کرے گا، اذان اور اقامہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ کبھی دیر سے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں جبکہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ آتے ہیں دیکھا کہ امام جماعت نے آج جلدی سے نماز ختم کیا ہے، اب نماز ختم ہو گئی، تو ابھی آپ اپنی نماز بغیر اذان اور اقامہ کے شروع کریں گے، چونکہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے تھے اور دیکھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے لیکن جماعت باقی ہے، صفیں باقی ہیں، تو کافی ہے کہ آپ اپنی نماز بغیر اذان اور اقامہ کے شروع کریں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو، ٹائم کم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اذان و اقامہ نہیں کہنا چاہیے، جلدی سے نماز کو واجبات کی حد تک بجا لانا چاہیے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ تو لہذا مستحبات کو نکالیں، صرف واجبات کو ادا کریں۔ مستحبات میں اذان بھی ہے اور اقامہ بھی ہے، اس کو نکالیں، آپ نیت کر کے تکبیر احرام پڑھیں، حمد سورہ پڑھیں، سورہ پڑھنے کا بھی وقت نہ ہو تو صرف سورہ حمد پڑھیں، رکوع میں آپ جائیں اور اسی طرح سے جو ہے نماز مکمل کریں تاکہ وہ نماز ادا ملے آپ کو، قضا نہ ہو۔ تو جب بھی نماز قضا ہونے والی ہو اور آپ جلدی سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ نماز ادا ہو جائے، تو اذان اور اقامہ چونکہ مستحبات میں شامل ہے، آپ کو چھوڑنا چاہیے، اذان اور اقامہ کو ترک کرنا چاہیے تاکہ نماز اصل ٹائم میں ادا ہو جائے۔ تو یہ چند مسئلے تھے اذان اور اقامہ کے بارے میں۔